وہی ریجنل پرسپیکٹیو کے اندر سوال بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگین جیسے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک ایسی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ شاید کبھی آئی ہو. دوسری جانب پاکستان اور چین کے تعلقات اوبیسلی وہ اس کی تو مثالی تعلقات ہے. ایران اور چین کے بھی بہترین تعلقات ہیں. اگین یہ جو ٹرائے کا ہے, BRI ہے, سی پیک ہے, یہ ایک گلوبل ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ریجنل اگر آپ پکچر ابھی دیکھیں تو آپ کو ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے میجر انویسٹمنٹس چاہیے لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں. لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ملی ہے پچھلے سالوں میں, یا جو ونڈو کھلی ہے ناٹ اونلی فار اس, فار ادر کنٹریز آف دا ریجن, وہ تھرو BRI کھلی ہے. اب صرف کیا ہے کہ جو آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کرنے ازبیکستان کے ساتھ یا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ چائنا کا الگ ارینجمنٹ ہے, وہاں سے رشیا کا انفراسٹرکچر ہے, یہاں سے پاکستان کو سپورٹ آئی ہے. ایران کی اپنی کیپیسٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب نئے اگر ان کے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں اور ریکنسٹرکشن کے اندر مزید چیزیں آتی ہیں اور یہ انٹیگریشن ہوتی ہے ایک اوور آل, تو ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے اور وہ پکچر ایمرج ہوگی جو پکچر اس پورے ریجن کی ریکوائرمنٹ. اور وہ جو ایز آف لاجسٹکس ہے روڈ انفراسٹرکچر میں, ریلوے انفراسٹرکچر کے اندر, ایویشن کے تعلقات مزید بہتر ہونے کے اندر, اور سب سے بڑی چیز جو میری ٹائم کوآپریشن ہے آپ کا, جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ بندر عباس اور چابہار اور کراچی اور گوادر, تو کیسے ہم اس کو ایک کمپلیمنٹری فریم ورک میں لاتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ لرننگ دا لیسنس فرام دس ایپیسوڈ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کنٹریز ان دا ریجن یہ اپنی ایک ڈائیورسفیکیشن کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں گے جس میں مختلف چیزیں موو ہوں گی, اور پاکستان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوگا کہ پاکستان آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ایبزارب کر سکے, اس ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی کا میجر پارٹنر بن سکے, اور اس کو ہم ریجنل انٹیگریشن کے ساتھ جو ہے اس ساری چیز کو گلونائز کر سکیں. سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا کہ ذکر نہیں ہوتا کیونکہ ہم بڑا پیورلی اکنامک اور ٹریڈ لینس سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ظاہر ہے کہ ایک حد تک ایک ریلیجس ٹورزم تو ہے, یہاں سے وہاں جاتے ہیں لوگ, لیکن آفٹر آل پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایک نیبرنگ کنٹری ہو جہاں پہ لوگ جا آ سکیں, چھٹی کر سکیں, وہاں سے لوگ یہاں پر آ سکیں, اور ایک دوسرے کی اوبیسلی یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے یہ وہ 10 کروڑ کا ملک ہے, یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس موومنٹ کی بھی تو ثمرات ہے نا. جی بالکل ہیں, اور یہ جو پیس ہے, یہ جو نیا فریم ورک ہے, یہ اس کا بھی پریکرسر ہے بہت ساری اور چیزوں کا, ٹورزم کا, ایون بیونڈ ریلیجس ٹورزم, ہماری ایجوکیشن میں کوآپریشن کا, ہماری اور مختلف چیزوں کے اندر کوآپریشن کا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوآپریشن. ایران میں بڑی ہائی لرننگ ہے. ایران وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو 3 مہینے تک جو ہے وہ باندھ کے رکھ کے اپنی مرضی کا ایک پیس اکارڈ ان کے ساتھ کرایا. تو قوت اندر تو اس کے اندر اس طرح کی ریزیلنس بہت اسٹرینتھ ہے, اور الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ بھی بہت بے پناہ ہے, اور اللہ نے اس کو بہت مدد کی. اور یہ بھی جب ملے تو اس کے بھی اثرات ہیں. جی ہاں, اور میں نے کہا نا کہ بڑے کمپلیمنٹری فریم ورک میں, یہ کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے, یہ سب کے لیے بلکہ مل کے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. کہ ہم اس وقت آپ دیکھیں نا کہ دس از دا جنکچر, فرسٹ ٹائم کہ ہم امریکہ کے ساتھ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمارا لارجسٹ ٹریڈ ڈیسٹینیشن ہے ایکسپورٹ کا, باقی تمام چیزوں کے ساتھ وہ ہے, جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے چائنا, اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, مڈل ایسٹرن ریجن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ایکچولی پٹ دا فریم ورک ٹو. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ہمارا خیال یہ افغانستان کی بڑی اہمیت تھی, اور آئی ایم شیور کہ آگے چل کے جس طرح کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور جس طرح کا
ماحول بن رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی، یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اب ایک بہتر کردار ادا کرے گی. لیکن اس کا سب سے بڑا ہم یہ ساری دنیا کو بیچتے تھے کہ ایران تو ہمارے لیے تھا کہ جنگ ہے اور سینکشنز ہیں یہ وہ، کہ افغانستان جو ہے وہ پیسیج ہے جس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ تو ایک ایران تو ایک آل تھرو یہاں سے لے کے یورپ تک آپ کو پہنچانے والا ایکسس ہے. تو وہ جو ہمیں سینٹرل ایشیا تک رسائی کے جو حوالے سے ہماری جو ریکوائرمنٹس تھی یا ضروریات تھی وہ بھی تو اب آٹومیٹکلی ایڈریس ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں صاحب کہ ایک تو ظاہر ہے ہم بڑے اچھی نیت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی آگے بڑھے تھے. ہم نے نئے فریم ورک پہ بات شروع کی، ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے جب پاکستان نے سینٹرل ایشیا کو اوپن کیا اس کے اندر افغانستان کو اپنے ساتھ رکھا. بڑا آپ کا تو کلیدی کردار تھا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو راؤٹس متعین کیے اور جن کے اوپر کام کیا اس میں دونوں افغانستان کے تھرو اور ایران کے تھرو دونوں شامل تھے. تو ہم نے کبھی اس چیز کو ڈسکارڈ نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باوجود مختلف مشکلات کے جن سے ہم گزرے ہیں الحمدللہ یہ تمام پیریڈ بغیر کسی کام کے نہیں تھا. آج آپ کے پاس سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ازبیکستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے، قزاقستان کے ساتھ موجود ہے، تاجکستان کے ساتھ موجود ہے، آذربائیجان کے ساتھ موجود ہے. ازبیکستان اور آذربائیجان کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، آپ کے ایران کے ساتھ آپ کے پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹس موجود ہیں. رشیا کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کا ایگریمنٹ موجود ہے. کرگستان آپ کے QTTA کا حصہ ہے. سو کہیں نہ کہیں آپ نے ڈاٹس اور جو ایک انیشل آپ کو جو اپنا انیشیٹو لینا تھا ان تمام کنٹریز کے ساتھ گڈ ول کا اور پاکستان کے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے اور جو اس کا جیوگرافیکل پوٹینشیل ہے اور جو لوگوں کا اور انڈسٹری کا پوٹینشیل ہے اس کے ساتھ جوڑنے. سر ہماری جو کرنٹ کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں ٹو ہارنس آل دس جو آپ نے بڑا زبردست پیش کیا اس کا کیا کرنٹ سٹیٹس ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ جی کہ پوری قوت لگا کے پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بہت بڑا ایک گلوبل پیس ڈیلیور کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف کا بہت بڑا کردار رہا، وہ تو سب ہو گیا. لیکن اب جب یہ ہارنس کرنے کا وقت آیا تو وہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز اور ریسورسز کا کیا عالم ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتایا کہ یہ کچھ ہے جو ہمارا فورن فرنٹ کے اوپر ہوا ہے، کچھ چیزیں جو ہماری یہاں بھی اس ملک میں بھی بہت ساری چیزیں ہماری اویلیبل ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ جو ایک دم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ ان 2 مہینے میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پلانڈ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی وڈ سے کہ وی نیڈ اے نیشنل ٹاسک فورس ناؤ جو صرف حکومتی نہ ہو، وہ پرائیویٹ ایکسپرٹس اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر ہوں. جو تمام جو یہ گیپس ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بینکنگ سسٹم، اس کی کیپیسٹی، اس کی پریزنس آپس میں ان دونوں پاکستان اور ایران کے مرکزی اولین ضرورت آپ نے فرمایا بینکنگ سسٹم اولین اور کراس کٹنگ، کیونکہ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز ہے جس کی ضرورت پیدا آپ کو ہوگی. دوسرا پھر آپ کا لاجسٹکس اور جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ چاہے لینڈ روڈس کے ہیں، میں نے پہلے کہا آپ سے کہ آپ کو جو پورٹس میں کام کرنا ہے اور پورٹ میں اس کے علاوہ ٹرانسشپمنٹ پہ ہمارے یہاں کام شروع ہو گیا ہے، وہ مزید بڑھانا ہے. ملٹی موڈل کے اوپر ایگریمنٹس آپ دیکھیں اس وقت ایران، عمان، انڈیا تک کے ایگریمنٹس موجود ہیں، وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں کرنے، کیونکہ یہ اب دیکھیں گے آپ کے ایون ریجنل کنٹریز کی، گلف کے کنٹریز کی، وہ باہر نکل کے ان تمام چیزوں میں آئیں گے تو ہم کیسے اس کو ہارنس کرتے ہیں. مزید جو ہماری اس وقت لینڈ پورٹ اتھارٹی ہماری بن گئی ہے اس کو سپورٹ آئے اور وہ اس کے اوپر اپنی جو ریکوائرڈ انویسٹمنٹس ہیں ہمارے بارڈر کراسنگ پوائنٹس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ وہاں ہمارے پاس ریکوائرڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے. کسٹمز کو دینا ہے، جو ہماری ریگولیٹری ایجنسی ہے فوڈ کی ان کو دینا ہے تاکہ چیزوں کی کلیئرنس جلدی ہو، کیونکہ جب یہ کام شروع ہو جائے گا پھر وہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے تیار ہیں جیسے دنیا میں کوئی بھی بہترین سسٹم تیار ہو سکتا ہے
تبھی بزنسز موو کریں گے آپ کے لیے، ادروائز گورنمنٹ ہر کام نہیں کر لاجسٹکس چاہیے، کمیونیکیشن چاہیے. اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو آئل کا جو اتنا بڑا ایک پوٹینشیل ہے بے پناہ ایران سے پاکستان کے آئل آنے کا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہوتا رہا، مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا رہا، اسمگل طریقے سے یہ وہ، لیکن اگر اس کو فوری طور پہ انرجائز کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی پائپ لائن وغیرہ تو ہماری نہیں ہے آئل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو لینڈ روٹ ہی استعمال کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی ابھی تو دیکھیں آپ کے پاس جو، کیونکہ آئل کی ایک میسو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اور اس وقت تمام ٹرانسپورٹیشن جو باہر سے ہے وہ آپ کی میسو ٹرانسپورٹیشن تھرو شپس ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، سو ایزیسٹ تو وہی ہے. لینڈ سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک وہ ہے. سو میرا کوئی اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، بٹ آئی وڈ سے کہ آپ کو تو ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل فارم میں جو ہے نا اس وقت اپنی پریپریشن کرنی ہے. اور انیشل جو بڑی کوانٹیٹیز ہیں وہ تو پھر بڑے شپ سے ہی بنتی ہیں جس طرح سے آتا ہے. اس لیے ہمیں پورٹس انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک میں ضروری چیز کا سر، شپ سے بھی آئے تو چابہار سے جو ہے وہ گوادر آ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے، کراچی آ سکتا ہے، گوادر آ سکتا ہے، جہاں سے آگے آپ کا انفراسٹرکچر ہوگا سستا پڑے گا نا. جی بہت، اور آپ اسپیشل کوئی ارینجمنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کرائسس کے اندر ایران سستا تیل ان ممالک کو دیتا رہا ہے جن کو ویور حاصل تھا. ہمیں نہیں تھا تو ہمیں نہیں ملا. یہ ہے. دوسری ایک جو بڑی اہم چیز ہے، اگر اجازت دیں میں جس پر بات کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک دم ہمیں ابھی دو چیزوں کے اوپر بہت بڑی موبلائزیشن چاہیے. ایک کیپیسٹی آف گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ پرسنل، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس چیلنج سے نمٹنا ہے. دوسرا جو ہمیں اب انفراسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے صرف گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب ہمیں میکینزمز چاہیے ان فنڈز کے جو ہم اسٹیبلش کریں اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، نیشنل ڈائریکشن کے لیے. آپ میرا خیال ہے یہاں بات بھی کرتے رہیں ریٹ کے اوپر فار ایگزامپل. اب یہ اس طرح کے میکینزم وہ ہیں جو انویسٹمنٹ کو ہارنس کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرتے ہیں. اس طرح کے میکینزمز فنڈز کے ہم کو چاہیے جو ہمارے ٹریڈ انفراسٹرکچر میں یوز ہوں. سو اس لیے ہمیں ان کے بزنس پلانز چاہیے جو ہماری پورٹس میں یوز ہوں. اب میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی اچھی خبر نظر آئی کہ M10 کے لیے جو کراچی کے پورٹس کو سپورٹ دے گی، اس کے لیے سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اسی طرح سے لوکل انویسٹمنٹ تھرو بینکس، تھرو پیپل، تھرو اسٹاک ایکسچینج. میرا خیال ہے ملٹی لیٹرل، جی ملٹی لیٹرل سے بڑھ کے یہ تو ہمارا اپنا، آپ دیکھیں کہ بینکس بڑے بینیفیشری رہے ہیں اس سارے سسٹم کے. گورنمنٹ ہیز بین دا مین بوروور. سو وی ہیو ٹو ناؤ اسٹیپ اپ اور ایکٹ، اور ان فنڈس کو لے کے آئیں اور بغیر کسی تردد کے اس نیشنل ڈائریکشن میں یہ موبلائز کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب صالح فاروقی. 4 سال تک پاکستان کے سیکرٹری تجارت رہے ہیں.